آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ ہم جانیں گے امام مہدی علیہ السلام اور ان سے جڑے انصاف کے وعدے کے بارے میں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں نہ انصافی ہی نا انصافی ہو، جہاں ظلم کرنا اور سہنا ایک عام سی بات بن جائے، اور جہاں سچ کی آواز اتنی دب جائے کہ وہ کہیں دور کی بات لگے۔ تو ایسے ہی مایوس کن وقت میں ایمان والوں کے دلوں میں ایک نام امید جگاتا ہے، اور وہ نام ہے امام مہدی علیہ السلام کا، وہی وعدہ کیا گیا نجات دہندہ جو انصاف قائم کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی ہیں کون؟ دیکھیں، شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق آپ 12ویں اور آخری امام ہیں جن کا نام محمد المہدی ہے۔ آپ ہی وہ وعدہ شدہ مہدی ہیں جو پیغمبر اسلام کی نسل سے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان کے اس مبارک سلسلہ نسب کو سمجھتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب سیدھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ سلسلہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اور امام علی علیہ السلام سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے 11ویں امام یعنی امام حسن عسکری تک پہنچتا ہے، اور آپ ان کے فرزند ہیں۔ یہی تعلق آپ کو اہل بیت کا ایک اہم حصہ بناتا ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ آپ کی ولادت 869 عیسوی میں عراق کے شہر سامرا میں ہوئی، اور یہیں سے ایک بہت ہی گہرا اور منفرد عقیدہ سامنے آتا ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے عوام کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ غیبت کا پہلا دور یعنی غیبت صغریٰ 874 عیسوی میں آپ کے والد کی شہادت کے بعد شروع ہوا، پھر 941 عیسوی میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور عقیدہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ اچھا، ان دونوں ادوار میں جو بنیادی فرق تھا نا، وہ رابطے کا تھا۔ غیبت صغریٰ میں 4 خاص نائبین کے ذریعے رابطہ ممکن تھا، لیکن غیبت کبریٰ میں یہ براہ راست عوامی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ پورا عقیدہ شیعہ الہیات اور احادیث کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اور یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ اہل سنت بھی آخر الزمان میں ایک مہدی کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، ان کی ولادت اور شناخت کے بارے میں کچھ نظریاتی فرق ضرور موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ان کا مقصد کیا ہوگا، ان کا مشن کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا امام مہدی کا کوئی خاندان ہے، مطلب بیوی یا بچے؟ اس کا علمی جواب بہت صاف ہے۔ کسی بھی مستند تاریخی ریکارڈ سے آپ کی بیوی یا بچوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ روایات میں ذکر تو ہے، لیکن علماء میں اس پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ اچھا، روایات میں نا آپ کی ظہور سے پہلے کچھ نشانیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسے دنیا میں ظلم و ستم کا بہت بڑھ جانا اور اخلاقی گراوٹ کا عام ہونا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ علماء ہمیشہ اس بات سے خبردار کرتے ہیں کہ ان نشانیوں کی بنیاد پر کوئی وقت مقرر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ کا اصل مشن کیا ہوگا؟ زمین کو عدل و انصاف سے بالکل ویسے ہی بھر دینا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی، حقیقی اسلامی اقدار کو دوبارہ بحال کرنا، اور تمام ایمان والوں کو ایک اخلاقی حکومت کے تحت اکٹھا کرنا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے جو تمام ابراہیمی مذاہب کو جوڑتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے عالمی انصاف کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ اتحاد اس مشن کی عالمگیر اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں آج کے دور میں لے آتی ہیں۔ اس عقیدے کا آج کے انسان کے لیے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مومنین کے لیے امام کا پردہ غائب میں ہونا صرف ایک تاریخی بات نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ مایوسی میں امید کا چراغ ہے، ظلم کے سامنے انصاف کا یقین ہے، اور مشکل وقت میں صبر کا پیمانہ ہے۔ یہ عقیدہ صرف انتظار کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہر شخص کو ایک اخلاقی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ وہ خود کو اس آنے والے دور انصاف کے لیے تیار کرے۔ آج کل دنیا اپنے مسائل کا حل کہاں ڈھونڈتی ہے؟ سیاست میں، طاقت کے کھیل میں، یا پھر نئی ٹیکنالوجی میں؟ لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ اصل نجات کی راہ اپنے اندر سے اپنے کردار کو بہتر بنانے سے نکلتی ہے۔
تو امام کا انتظار صرف آسمان کی طرف دیکھنا نہیں بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی لانا ہے۔ جب تک وہ انصاف کا پرچم بلند کریں تب تک آئیے ہم اپنے کردار میں، اپنے انصاف کے پیمانوں میں اور اپنے ایمان میں بلندی پیدا کریں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، انصاف کے لیے حقیقی معنوں میں تیار ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟